السلام علیکم ناظرین حالیہ اب 28 نومبر کو ایک نوٹیفیکیشن ہونا تھا اور بہت ہی اہم مدعا 27ویں ترمیم کے بعد آپ نے سنا تھا کہ چیف آف ڈیفنس فورس کا ایک عہدہ ہے جس کی نوٹیفیکیشن ہونا تھا. اچھا, حکومت اس پہ دورے اسٹیٹمنٹ دے رہی تھی. ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ جناب کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نوٹیفیکیشن کی, اب 5 سال کے لیے جو آرمی چیف ہیں, فیلڈ مارشل ہیں, وہ چیف آف ڈیفنس فورس ہو گئے ہیں 5 سال کے لیے. لیکن دوسری طرف ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کا ٹویٹ آیا کہ نہیں, نوٹیفیکیشن پائپ لائن میں ہے اور یہ کسی وقت بھی ایشو ہو جائے گا. اور یہ اس وقت کہی جب 28 نومبر گزر گیا. کئی آئینی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ 28 نومبر سے پہلے یہ نوٹیفیکیشن نکلنا تھا اور 28 نومبر گزرنے کے بعد اس پوسٹ کی پوزیشنز, یعنی جو آرمی چیف کی پوزیشن ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ کے حصے میں آ چکا ہے. اب یہاں قانونی کافی پیچیدگی پیدا کی گئی حکومت کی طرف سے. اگر اس نوٹیفیکیشن کو نکالنا ہی ہے تو 26, 27, 28 نومبر تک نکل جاتا. کوئی بہت بڑا تیر تو ہے نہیں, ایک چھوٹا سا لیٹر ہے جو نکل جاتا, لیکن نہیں نکالا گیا. اور اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف ایک دم بحرین کی دورے پہ نکل گئے. بحرین کا دورہ ختم کر کے واپس آتے ایک سائن کرتے, پھر کہیں اور چلے جاتے, لیکن وہ وہاں سے ڈائریکٹ لندن چلے گئے اور لندن میں جا کے بیٹھ گئے. اور اس طرح 28 گزر گئی, 29 گزر گئی, 30 گزر گئی, لیکن نوٹیفیکیشن نہیں آیا. اس کے اوپر بہت سی قیاس آرائیاں ہیں, آپ نے سنی ہوں گی, لیکن یہاں 2-3 باتیں کر کے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, ملک کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ 3 بڑی سیاسی جماعت, 3 بڑی تو نہیں کہہ سکتے, اب نون لیگ کی پوزیشن بہت خراب ہو چکی ہے, پیپلز پارٹی بھی اب وہ پذیرائی نہیں ہے. اب جو پارٹی ایک بڑی ہے وہ ہے جناب, اور بہت بڑی ہو گئی ہے وہ, اور وہ ہے تحریک انصاف. تو عمران خان کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ سخت ناراض ہے, بہت سخت ناراض ہے. آصف علی زرداری کو اسٹیبلشمنٹ پسند ہی نہیں کرتی, اور میاں نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نفرت کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو اس اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان کے جو خیالات ہیں اور ان کا جو بغض ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے, اور وہ نکلتا رہتا ہے وقفے وقفے سے. اس لیے اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف سے انتہائی نفرت کرتی ہے. اب سننے میں آیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ابھی الیکشن کیا جیتے, وہ ضمنی, جو کہ کہا جاتا ہے کہ نون لیگ سے الیکشن لڑا, کیونکہ اس میں کوئی پی ٹی آئی تو لڑی نہیں, اور پھر مرکزی حکومت, صوبائی حکومت, انتظامیہ, جوڈیشری, الیکشن کمیشن سب نون لیگ کے ساتھ تھی, تو جیت گئے. اس جیت پہ میاں نواز شریف صاحب باہر آ گئے, اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جو لے آیا ہے اس کو, عمران خان تو مجرم ہے ہی, جو لانے والے تھے وہ بھی مجرم ہیں, ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. بہت بڑا بیان دے دیا. پھر دوسری طرف سے بھی سوال آیا کہ بھئی آپ کو بھی تو وہی لوگ لے کے آئے تھے, تو پھر آپ کو اور آپ کے ان کو لانے والوں کو بھی سزا ملنی چاہیے. یہ تو ایک طرف بات ہے, لیکن ایک دم آپ نے دیکھا کہ نوٹیفیکیشن روکا, اور یہ کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو ہٹا کر اب میاں نواز شریف صاحب کو حکومت میں لایا جائے, ان کو وزیر اعظم بنایا جائے. حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ تمام ثبوت و پروف اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہے جس کے تحت وہ دونوں انتخابات ہار گئے. ایک انتخاب تو ہارے, دوسرا جو لاہور سے ہارے وہ پوری طریقے سے ہارے تھے, لیکن ان کو جتایا گیا, یہ پتہ ہے ان کو. لیکن آج انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو فرنٹ پہ رکھ کر ایک بلیک میلنگ, جو ہمیشہ وہ اس کے لیے بہت مشہور ہے, یہ آج سے نہیں ہمیشہ, اور کہا جاتا ہے میاں شریف برادران کے متعلق کہ جب یہ دباؤ میں ہوتے ہیں تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں, اور جب یہ طاقت میں آ جاتے ہیں تو گردن پکڑتے ہیں.
تو ابھی جو حال پیدا کیا گیا ہے، خاص طور پہ اس نوٹیفیکیشن کو جو ڈسپیوٹ پیدا کیا گیا ہے، ٹیکنیکل، انتظامی اور قانونی ہیجز آ گئی ہیں، اب اس کی وجہ کہا جا رہا ہے یہ ڈیلے نوٹیفیکیشن ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ نواز شریف صاحب ہے، اور شہباز شریف صاحب نے بھی ان کا پورا ساتھ دیا۔ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو 17 سیٹ کے اوپر ملک کا وزیر اعظم بنا دیا، لیکن آج دیکھیں، اور یہ کہا جاتا ہے شریف برادران کے بارے میں، یہ کہا جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ جب دباؤ میں ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اور جب طاقت میں ہوتے ہیں تو گردن پکڑ لیتے ہیں، اور بغض ان کے اندر ہوتا ہے، بظاہر نظر نہیں آتا، کہا جاتا ہے۔ اور اب یہ بلیک میلنگ اور شرائط آ گئی کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، لیکن جو اہم ترین ذرائع ہیں، طاقتور حلقے ہیں، وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ کیا کہتی ہے، چیف آف ڈیفنس فورس کے نوٹیفیکیشن میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ تو اگر اختلاف نہیں ہے تو چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے، جو میں نے ٹویٹ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، سنیں آپ بھی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن اپنے وقت پر جاری کیوں نہیں ہوا، یعنی تو 28 نومبر کو کیوں نہیں ہوا؟ یہ 28 نومبر سے پہلے بھی جاری ہو سکتا تھا، لیکن اسے جان بوجھ کر تاخیر کیوں دی گئی؟ غیر ضروری تنازعات میں کیوں گھسیٹا گیا اس نوٹیفیکیشن کو؟ اور پھر نون لیگی میڈیا، آپ نے سنا ہوگا نون لیگی میڈیا پرسن جو ہیں، جو نون لیگ کے اور نواز شریف کے بہت قریب ہیں، پوری دنیا میں اس ایشو کو اچھالا انہوں نے، اور بہت ساری ایسی باتیں کی جو اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کے متعلق تھی۔ کیوں ان باتوں کو لایا گیا؟ اور اس سے ملکی ساکھ کو نقصان پہنچا، بلکہ ایک حساس ریاستی معاملہ تماشا بنا دیا گیا۔ ایک قومی سلامتی کے ادارے کے انتہائی اہم عہدے کی تضحیک کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین شخصیت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی تاکہ اس کو بلیک میل کیا جا سکے۔ اس نوٹیفیکیشن کو قانونی و انتظامی ابہام اور پیچیدگی میں الجھایا گیا تاکہ آنے والے وقت میں اس نوٹیفیکیشن کو کورٹ میں چیلنج کیا جا سکے۔ یہ ایک بلیک میلنگ ہے بہت بڑی۔ اس دوران وزیر اعظم، جیسے میں نے کہا، بحرین کے دورے میں، پھر برطانیہ کے دورے میں چلے گئے، اور کچھ لوگ یہ بات کلیم کر رہے ہیں، میرے پاس تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کہ لیوٹن سے وہ اڑے اور کاغذستان میں اترے۔ بڑا عجیب روٹ ہے۔ لیوٹن ایئرپورٹ جو کہ برطانیہ کا ہے، وہاں سے کاغذستان سے اسلام آباد آنے کے بجائے لاہور اترے اور بھائی سے ملے۔ بڑی اہم میٹنگ ہوئی۔ کیوں؟ کاغذستان میں کس سے ملے، کیا وہاں سے ڈیسیجن لیا، کس سے، یہ بات بھی سامنے آ جائے گی اگر اس میں حقیقت ہے۔ لوگ کلیم کر رہے ہیں ایسا ہوا ہے، تو یہ مزید شکوک پیدا کیا گیا۔ معاملہ صرف انتظامی ڈیلے کا نہیں ہے، بلکہ کچھ اور چل رہا ہے۔ یہ واضح ہے کہ حکومت نے طاقت کے کھیل میں ریاستی اداروں کو استعمال کیا ہے اپنے لیے۔ پوری مشینری کو اس تنازع کو بڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کو متنازع بنایا گیا ہے، جان کر بنایا گیا ہے۔ پاکستان کو عالمی سطح پر مذاق بنا دیا گیا ہے۔ اگر واقعی سب کچھ نارمل تھا تو پھر ڈیلے کس نے کرایا، کیوں کرایا، کس کے کہنے پر کرایا، اور نوٹیفیکیشن کو قانونی اور انتظامی پیچیدگیوں میں کس نے پھنسایا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات حکومت کبھی نہیں دے گی، اور دے گی تو پھنس جائے گی۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔